بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کر رہے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ وہ تو میرے پروردگار کی جانب سے ایک خاص قسم کا حکم ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جس چیز کی وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اس کو دلوں سے سلب کر لیں، پھر آپ ہمارے مقابلے میں اس کے لیے کوئی مددگار کارساز نہیں پاؤ گے۔ البتہ یہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک خاص رحمت ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت کا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے کفار مکہ طرح طرح کے پروپیگنڈے رچتے تھے، طرح طرح کی تدبیریں، طرح طرح کی ترکیبیں۔ کوئی گوشہ، کوئی شوشہ ایسا نہیں چھوڑتے تھے جس میں ان کی نیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کہ محمد سے ایسی باتیں پوچھی جائے جو محمد کے علم میں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ بھئی یہود جو ہے وہ زیادہ جانکار ہے، عالم ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو محمد کو پتہ نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہے اور یہودیوں کے پاس کفار مکہ پہنچے ہیں اور ان کے سامنے بری بات رکھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو محمد ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ لاجواب ہو جائے، خاموش ہو جائے، ایسی کوئی ترکیب بتاؤ۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ ایک ترتیب ہے، تم ایسا کرو کہ کچھ باتیں ہم تمہیں بتاتے ہیں، تم ان باتوں کے متعلق محمد سے پوچھو، اگر وہ صحیح جواب دے دے تو سمجھو کہ وہ سچے نبی ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی چیز کا جواب نہ دے پاؤ تو سمجھو کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ تو ایک سوال تو انہوں نے یہ پوچھا کہ بھئی روح کے متعلق ان سے پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے، انسان کے جسم میں جو چیز ہوتی ہیں یہ ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کس چیز سے بنی ہے، اس سے متعلق پوچھو۔ اور دوسرا وہی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا، اور تیسرا وہ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا۔ تو جو دو سوال تھے وہ تو تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کی پوری تفصیل مکمل الحمدللہ کر لی۔ ابھی تیسرا سوال باقی رہتا تو سوچا اس کو بھی تفصیل میں لے لیتے ہیں تاکہ تینوں سوال اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ یہ 3 سوال تھے ان کے۔ اب روح کے متعلق اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ان پر بھی روح کے متعلق اللہ رب العزت نے کوئی وحی نازل نہیں کرا۔ اللہ رب العزت نے روح کی حقیقت کیا ہے، روح کس طرح بنتی ہے، کہاں سے بنتی ہے، کہاں سے آتی ہیں، کس طرح جاتی ہیں، یہ تمام پر کیفیات اللہ رب العزت نے کسی کو بھی نہیں بتلائی۔ اس سے جب ان کا یہ سوال آیا تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ یسألون، یہ یسألون کا جو لفظ ہے نا، اسی سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر طلب نہیں ہے۔ ایک تو سوال کرنے والا بندہ ہوتا ہے طلب کے ذریعے، طلب کے ساتھ، ایک بندہ رسوائی کرنے کے لیے سوال کرتا ہے،
تو اللہ رب العزت نے یہ پہلا ہی لفظ استعمال کر دیا کہ ان لوگوں کی نیت آپ کو رسوا کرنے کی ہے، طلب لے کر نہیں آئے، ہدایت کی نیت نہیں ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں گے ہم مان لیں گے، بلکہ آپ کو کس نیت سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ آپ کو رسوا کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ اس لیے رب العزت نے فرمایا یسألون، دیکھو یہ تم سے پوچھ رہے، دیکھو یسألون، روح کے متعلق پوچھ رہے کہ روح کیا چیز ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے کسی کو اس کی حقیقت بتائی نہیں ہے تو کفار مکہ کو کیوں بتائے گا اللہ رب العزت؟ جب اللہ رب العزت نے اپنے مقدس بندے حضرات انبیاء علیہ السلام، دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، نبیوں کے اندر اونچا مقام رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت کی مخلوقات پر حکومت کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام، ایسے جلیل القدر انبیاء کو اللہ رب العزت نے روح کی حقیقت نہیں بتلائی، ان کافروں کو بتا دے گا اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ الروح من امر ربی، کہ روح جو انسانی جسم کے اندر بستی ہیں یہ تو میرے پروردگار کا ایک خاص قسم کا حکم ہے کہ جب تک یہ جسم میں رہتی ہے وہاں تک جسم زندہ، یہ جسم سے نکل گئی جسم مردہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے متعلق کچھ بھی ارشاد نہیں کیا کہ روح کیا ہے، کہ میرا پروردگار کا حکم ہے۔ میرا پروردگار جس کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس میں روح پھونک دیتا ہے، میرا پروردگار جس کی موت چاہتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے اور اس سے کیا کرتے ہیں، اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ باقی روح دکھتی کیسی ہے، آتی کہاں سے ہے، جاتی کہاں ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جیسے انسان ہر چیز کی جو چیز ہم کو آنکھوں سے نظر آتی ہیں تو ہم اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ جب یہ چٹائی پر بیٹھے ہیں تو ہم اندازہ لگا لیں گے کہ بھئی یہ دھاگوں سے بنی ہوئی ہے، جو پتھر ہے بھئی یہ سیمنٹ وغیرہ اور مٹی وغیرہ ماربل وغیرہ ان سب چیزوں سے بنے ہیں، لیکن روح تو نظر نہیں آتی ہے نا، روح نظر آتی ہے کسی کو؟ اس لیے سائنسدانوں نے بہت تحقیق کی، بہت دوڑ دھوپ کی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ریسرچ کرتے 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 ایسے بندوں کے اوپر بھی ریسرچ کی کہ بالکل جسمانی اعتبار سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی موت بالکل قریب ہے، ان کی موت کیا ہے، بالکل قریب ہے۔ تو سائنسدانوں نے روح کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے اس بندے کو کانچ کی پیٹی میں ڈال دیا۔ کس میں ڈال دیا؟ کہ بھائی کانچ ہے تو کانچ سے تو کوئی چیز آر پار ہو نہیں سکتی نا، کانچ کی پیٹی ہے کوئی چیز آر پار نہیں ہو سکتی، کانچ کی پیٹی میں اس کو ڈال دیا، بالکل پیک کر دیا، لیکن 5 منٹ کے بعد دیکھا تو وہ کیا ہے، مردہ بندہ کیا ہو چکا ہے، وہ مر چکا ہے۔ انہوں نے کیمرے بھی فٹ کیے، انہوں نے بہت کوشش کی روح کو دیکھنے کی کہ ہے کیا چیز، دکھتی کیسی ہے، لیکن نہیں دیکھ پائے، بہت کوشش کی، اور یہ قیامت تک کوشش کرتے ہی رہیں گے، جبکہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اتنا سمجھا دیا کہ اتنا سمجھو کہ روح تمہارے پروردگار کا حکم ہے، بس روح کیا ہے، تمہارے پروردگار کا، بس۔ اب یہ دکھتی کیسی ہے، آتی کہاں سے ہے، جاتی کہاں پر ہے، کس طرح نکلتی ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہیں، اس کے کیا جزیات ہیں، چھوڑ دو اس کو، اس بحث میں نہ ہو، بس اللہ رب العزت نے اتنا ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی۔ البتہ کچھ فلاسفہ اور حکماء نے اپنی اپنی عقلوں کے اعتبار سے اس سلسلے میں کلام کیا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ روح جو ہے وہ انسان کے جسم میں دوڑتا ہوا خون ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے جب انسان مر جاتا ہے تو خون کیا ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، خون بہنا بند ہو جاتا ہے، خون کا جو دوران ہوتا ہے نا، خون کی جو رفتار ہوتی ہے نا، تو بہت سے حکماء کا کہنا ایسا ہے کہ روح جو ہے نا، روح وہ خون کی صورت میں ہوتی ہے، کہ خون جو جسم کے اندر دوڑتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کا جسم کام کرتا ہے، کہ جب آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو وہ خون جو ہے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ایسا کہا کہ بھائی روح جو ہے نا، روح وہ انسان کے جسم جیسے ایک جسم ہوتا ہے نا انسان کا جو ظاہر میں نظر آتا ہے، ایسا ہی انسان کے جسم کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو بہت باریک ہوتی ہے، وہ انسان کے جسم کے ہر عضو کے اندر پیوست ہوتے ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے انسان کے جس حصے کو بھی تکلیف پہنچے گی تو پورے جسم کو درد محسوس ہوگا۔ انگلی میں تکلیف محسوس ہوئی تو پورا جسم بے چین ہو جائے گا، ناخن کے اندر تکلیف ہوئی پورا جسم بے چین ہو جائے گا،
آنکھ کے اندر تکلیف ہوئی پورا جسم بے چین ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے، کچھ فلاسفر نے یوں کہا ہے کہ روح جو ہے وہ انسانی جسم جس طرح کا ہوتا ہے، جس طرح کا آکار ہوتا ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں، کان ہے، اسی طریقے سے حیت کی ایک روح ہوتی ہے انسانی، جس کو پتلا جسم کہتے ہیں، باریک جسم۔ یہ ہمارا جسم تو کیا ہے، نظر میں آنے والا جسم ہے، لیکن وہ روح کا جسم اتنا باریک ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا ہے، کہ وہ نکل جائے گا تو ظاہر جو جسم ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں کیا ہے، بس خالی کہنے کی باتیں ہیں، باقی کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ تو سائنسدانوں نے اور فلاسفروں نے بہت کوشش کی روح کے متعلق دریافت کرنے کی، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہارے پاس علم ہے ہی کیا؟ انسان کے پاس کسی بھی چیز کا مکمل علم نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں انسان جانتا ہے لیکن ناقص جانتا ہے، ادھورا جانتا ہے، مکمل نہیں جانتا۔ اب روح جو ہوتی ہے آدمی کے جسم میں ہوتی ہے نا، کہ میں بات چیت کر رہا ہوں کہ میرے جسم میں روح ہے، وہ جو سائنسدان جو روح کے متعلق دوسروں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، وہ اپنی ذاتی ریسرچ کر لے ہوئے تو اچھا ہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ روح کیا چیز ہے۔ دوسروں کے جسم کے اوپر انجیکشن لگاتے ہیں، دوسروں کے جسم کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، اور دوسرے کے جسم کے اوپر کیا ہے کہ اس کو آلہ بنا دے، ذریعہ بنا دے ہیں تکلیف اور مصیبتوں کا، تو وہ اپنے جسم پہ کر لے گا۔ یعنی انسان اتنا بڑا جاہل ہے کہ وہ خود اپنی روح سے واقف نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کی جانکاری سے پوشیدہ اس لیے رکھا تاکہ انسان کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہے کہ میں جاہل ہوں، کہ میں اتنا جاہل ہوں کہ مجھے اپنی جان کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، کہ یہ میری جان کہاں سے آئی اور کب نکلے گی یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ بات سمجھنا رہی، کب نکلے گی یہ جان یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے، اللہ رب العزت کا فلسفہ دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی روح کے متعلق نہیں بتلایا۔ کیوں نہیں بتلایا؟ تاکہ اس کو اپنی جہالت کا احساس مرتے دم تک رہے، تاکہ پھر وہ ڈینگے نہ مارتا جائے، ورنہ انسان بہت ڈینگے مارتا ہے۔ ڈینگے مارنے میں انسان نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے کہ ہم تو اتنا جانتے ہیں، ہم تو وہاں پہنچ گئے، ہم نے تو اتنی ساری ریسرچ کر لی۔ تو جناب جس علم کے بارے میں انسان کو یہ گمان ہونے لگے کہ میں جانتا ہوں، تو پھر وہ علم نہیں رہتا، وہ معلومات بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ وہ معلومات بن جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر سمجھو، ہمارے در میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں وہ دین کے بارے میں اچھی خاصی جانکاری رکھتے ہیں، تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ ان کے پاس علم ہے، یوں کہا جائے گا ان کے پاس معلومات ہے، کیونکہ علم جو ہوتا ہے نا، علم وہ تواضع پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ تواضع پیدا کرتا ہے، آدمی کے اندر انکساری پیدا کرتا ہے، اور معلومات جو ہوتی ہے نا اس سے آدمی متکبر بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ متکبر بن جاتا ہے۔ تو یہ جو سائنسدان ہے نا یہ سب متکبر ہے، یہ ٹیکنالوجی والے ہیں نا یہ سب کیا ہے؟ متکبر ہے، یہ چیلنج کرتے ہیں۔ کس کو چیلنج کرتے ہیں؟ اللہ کی قدرت کو بھی۔ اللہ رب العزت نے اس لیے لفظ کیا ارشاد فرمایا، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ارے ہے کیا تمہارے پاس؟ تھوڑا سا علم تم کو دیا گیا ہے، اور وہ بھی تھوڑا علم اللہ رب العزت نے اس لیے دیا ہے تاکہ 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے اندر ہم کو تکلیف نہ ہوئے۔ جیسے کھانے پینے کی چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے دے دیا، تجارت کا تھوڑا سا علم دے دیا، وہ بھی معلومات، وہ بھی کیا؟ معلومات۔ کیونکہ میں نے کہا کہ علم تو آدمی کو کہاں لے جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس لے جاتا ہے۔ علم آدمی کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے۔ علم والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ والے ہوتے ہیں۔ دنیا داروں کے پاس جو ہیں وہ سب معلومات ہیں، اس کو علم نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ معلومات کہیں گے، ورنہ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، جب انبیاء کے وارث ہیں تو گویا کہ وہ بھی کامیابی والے راستے پر ہیں۔ لیکن دیکھا گیا کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ جب زبان کھولتے ہیں تو زہر اگلتے ہیں، جب وہ زبان کھولتے ہیں تو کیا اگلتے ہیں؟ زہر اگلتے ہیں۔ جب وہ بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور ہی مذہب کی بات کر رہے ہیں، اس کو علم نہیں کہیں گے جناب، کیونکہ علم تو آدمی کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ تواضع پیدا کرتا ہے۔ وہ معلومات ہے، وہ کیا ہے؟ معلومات ہے، جو کہاں لے جاتی ہیں؟ تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی جس نے شیطان کو تکبر کے اوپر ابھارا۔ شیطان کو جس چیز نے تکبر کے اوپر ابھارا نا، یہی وہ اس کی معلومات تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے سامنے
مٹی کے گارے کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ کہے گا ہم پرانے ہیں، ہم کیا ہے پرانے ہیں، اتنے سالوں سے عبادت کرتے آ رہے ہیں، اب ان کو نمبر مل جائے گا، اب ان کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہہ دو کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، اور رہا تمہارا مسئلہ تما ہوتی تم میرا علم الا قلیلا، تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا گیا. کیسا علم دیا گیا؟ تھوڑا سا علم دیا گیا. یعنی ہر چیز کا مکمل علم انسان کو نہیں. انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی چیز کے بارے میں اس کو 100% علم. اچھا انسان کہے کہ مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے، تو اللہ رب العزت نے مٹی کو کس سے بنایا؟ انسان کے پاس جواب نہیں ہے. بھائی یہ جیسے پتھر ہے، یہ کس سے بنا؟ ہے مٹی سے بنا. یہ مسجد ہے، بھائی یہ مٹی سے بنے. ابھی مٹی کس سے بنی ہے وہ بتا، تو اس کے پاس جواب نہیں ہے. بھئی یہ پلاسٹک کی چیز ہے، بھئی پلاسٹک کس سے بنا وہ بتا. اگر یہ بتا دیتا ہے کہ پلاسٹک اس چیز سے بنا، تو بتا وہ چیز کس سے بنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے میٹر کلوز کر دی. بھائی تیرے پاس تھوڑا علم ہے، تو کسی چیز کا مکمل علم نہیں رکھتا ہے، تو روح کے متعلق چھوڑ دے گفتگو کرنا. جب تیرے کو اپنے ارد گرد موجود چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے تو کیا کرنے تو روح کے متعلق پوچھتا ہے. اور یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے. اللہ رب العزت نے کسی کو اس کی مکمل جانکاری نہیں دی، صرف اتنا ارشاد فرما دیا کہ روح تو تیرے پروردگار کا کیا ہے، ایک خاص قسم کا حکم ہے. اللہ جب چاہتا ہے جسم میں ڈالتا ہے، جب چاہتا ہے نکالتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي. اچھا یہ جو تھوڑا بہت علم بھی دیا ہے نا، اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اگر ہم چاہیں نا تو وہ بھی چھین لیں. یہ جو تھوڑا تھوڑا علم دیا ہے نا تمہارے کو، جس سے تم روزی کما لیتے ہو، کھا لیتے ہو، پی لیتے ہو، کھیتی باڑی کر لیتے ہو، اور یہ جو تم نے لوہے آسمان میں اڑا دیے ہیں، اور جو کشتیاں سمندر میں تم نے دوڑا دی ہیں، اور یہ عجیب عجیب طرح کی جو ٹیکنالوجی تم استعمال کرتے ہو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو یہ بھی سلب کر لیں. اگر ہم یہ چیز بھی تمہارے اندر سے سلب کر لے گئے تو کون سی چیز ہے جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ ہے کوئی چیز؟ ابھی یہ تھوڑا بہت بھی علم تم کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے جتنا دیا ہے، جتنی صلاحیت رکھی ہے اتنے میں رہو نا. جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ. کیا کرنا ہے لمبے پیر کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے تمہارے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ جو چیزیں تم کو نظر آتی ہے اس کے بارے میں تم ریسرچ کرو، اس کے بارے میں جو ایسی معلومات اکٹھا کرو جو دین اسلام کے خلاف نہ ہو، اللہ کے نبی کے خلاف نہ ہو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا علم اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اپنی دل کی تسکین کے لیے، تسلی کے لیے اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہتا ہوں کر لو. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو ان پر کوئی وحی نازل نہیں فرمائی، اس چیز کے بارے میں تم معلوم کر دو. تو اللہ رب العزت نے اگر ہم چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا. خطاب کس سے کیا؟ اللہ کے نبی سے. لیکن سنانا کن کو مقصود ہے؟ کافروں کو، مشرکوں کو، اور قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے سائنسدان ہیں ان سب کو سنانا مقصود ہے، ملحدوں کو سنانا مقصود ہے. کہ اگر ہم چاہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ پر وحی کیا گیا ہے ہم وہ بھی سلب کر لیں. یعنی جو قرآن پاک کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کیا گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دوسروں تک جو پہنچا ہے، اللہ رب العزت چاہے تو بیک وقت ایک ہی لمحے میں سب کے دلوں سے وہ علم کیا کر دے، اللہ رب العزت محو کر دے، مٹا دے. تو اللہ رب العزت فرما دے اس وقت کیا ہوگا؟ ثم لا تجد لك علينا وكيلا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. اس وقت آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو بھی مددگار نہیں پاؤ گے. ہے اللہ رب العزت کے علاوہ جو ہمیں جانکاری دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو اس لیے ہمیشہ یہ احساس رہنا چاہیے کہ میرے پاس جو بھی ہے جانکاری وہ سب کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے. ہم موجودہ زمانے میں تو علم کا کیا ہے؟ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. علم کا کیا پیٹا جاتا ہے؟ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. کوئی بندہ کسی لائن کے اندر ماہر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں جناب؟ تھوڑی چار ہو جاتی ہیں اور اونچی سوچ ہو جاتی ہے، آپ کی سوچ ہو جاتی ہے اس کی، بہت اونچی سوچنے لگتا ہے وہ، اور ایک طرح کی چال بدل جاتی ہے اس کی. تو اللہ رب العزت نے تمام متکبرین کے لہجے کو نرم کرنے کے لیے یہ ارشاد فرما دیا اگر ہم چاہیں تو تمہارے پاس جتنا بھی ہے نا اتنا سلب کر لیں گے، اور ایسا سلب کریں گے کہ تمہاری عقلیں کیا ہو جائے گی؟ معاف ہو جائے گی. تم پاگل بن جاؤ گے. اچھے اچھے پاگل ہو گئے، اچھے اچھے کیا ہو گئے؟
پاگل ہو گئے کہ جب نشہ چڑھتا ہے نا تکبر کا تو پھر عقل معاف ہو جاتی، فیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے تھوڑا سا علم بھی کیوں باقی رکھا؟ یہ قرآن پاک کی صورت میں، تو تھوڑا علم بھی وہ کہاں ہے؟ یہ قرآن پاک کی صورت میں ہی ہے جناب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہے، شریعت سے ہٹ کر وہ علم نہیں ہے۔ پہلے میں نے کہا وہ سب معلومات ہے، وہ سب کیا ہے؟ معلومات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو جو بھی آپ کے پاس وہی کیا گیا ہم کیا کر لے رہے؟ سلب کر لے رہے، لیکن ہم نے باقی رکھا۔ کیوں باقی رکھا؟ الا رحمۃ من ربک، آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، آپ کے لیے خاص قسم کی رحمت ہے۔ یہ جو روح اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، جو تھوڑا بہت علم عطا فرمایا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے کیا آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اب تحفہ ہے تو تحفے کو تحفے کے حساب سے استعمال کرنا چاہیے نا۔ تحفے کو آدمی یوں نہیں سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا کمایا ہوا ہے، یہ میرا دھمایا ہوا ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری صلاحیت ہے نا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تیرے رب کی رحمت ہے۔ تو یہ گمان کرنا چھوڑ دے کہ میری صلاحیت ہے، میری طاقت لگی ہوئی ہے، میری محنت لگی ہوئی ہے، میری جدوجہد لگی ہوئی ہے، میری کوششیں لگی ہوئی ہے، رات رات بھر جاگا ہوں میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ غلط فہمی دور کر، تیرا جسم جس طریقے سے ہماری امانت ہے، تیری روح بھی ہماری کیا ہے؟ امانت۔ جسم اللہ رب العزت کی امانت ہے، اس لیے تو قیامت میں جہنم میں جسم کو ڈالا جائے گا نا۔ اللہ رب العزت کی امانت تھی، تم نے اس کے بارے میں کیا حق ادا کیا، سوال ہوگا نا جسم سے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا الا رحمۃ من ربک، کہ یہ ضرور ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے کیا ہے؟ تمہارے لیے رحمت ہے، ایک تحفہ ہے۔ تحفہ ہے تو تحفے کو تحفے کے حساب سے استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ ان فضلہ کان علیک کبیرا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طریقے سے اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، ہر اس بندے پر اللہ رب العزت کا فضل بہت زیادہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ کیونکہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہیں، وہی نعمتیں اللہ رب العزت اپنے نبی کے ماننے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کری، یعنی اس کو فالو کیا، تو پھر کیا فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی اس نے۔ تو یہ اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار کا بہت بڑا فضل آپ پر ہے۔ تو کیا مطلب؟ قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، ان کے اوپر بھی اتنا ہی بڑا اللہ رب العزت کی جانب سے کیا ہوگا؟ فضل ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کا فضل ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ادھر ادھر کے سوالات کے اندر نہ پڑے۔ جو بندہ ان چیزوں سے بچ جائے گا گویا کہ وہ اللہ کے فضل میں، اور جو بندہ ان چیزوں میں پڑ جائے، بھائی تحقیق کرنی ہے، سائنسدان بننا ہے، اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پھر سمجھو اس پر اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ کیونکہ جس بندے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کیا کرتا ہے؟ اپنی خوش ندی میں رکھتا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ رب العزت اپنی رحمت کا سایہ اٹھا لیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ان سب چیزوں کے اندر، عنان والی چیزوں کے اندر، تکبرانہ چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کیا کر دیتا ہے؟ ملوث کر دیتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ نہیں تھا یہ سب چیزوں پہ پڑھنا، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ان سب چیزوں سے کیا کرا؟ محفوظ رکھا۔ کفار مکہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، یہودی اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے، اب وہ اس کے اندر ملوث ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کا فضل ان پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل کن لوگوں پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر۔ الحمدللہ تینوں سوال ہمارے کیا ہو گئے؟ مکمل ہو گئے، جو کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کیے تھے۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل سے سورہ یوسف کی تفسیر شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مشورہ کیا استاد سے، تو انہوں نے ایسا کہا کہ موجودہ حالات کے اعتبار سے سورہ یوسف کی تفسیر کی جائے، کیونکہ سورہ یوسف کی تفسیر کے اندر معاملات اور معاشرت اللہ رب العزت نے کھول کر بیان کرنا۔ کسی بھی نبی کی پرسنل لائف کو اللہ رب العزت نے اتنا کھول کر نہیں بیان فرمایا جتنا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اللہ رب العزت نے بہت بہترین انداز سے، بالکل واضح انداز میں کھول کر ارشاد فرمایا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ
کل سے سورہ یوسف کی تفسیر شروع ہوگی. اللہ رب العزت نے چاہا تو اس میں ہماری زندگی کے لیے، ہماری معاشرت کے لیے، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جو بہت سارے سامان مہیا فرمائے ہیں، انشاءاللہ ہمیں اس سے عبرت ملے گی. سبحان اللہ.